صرف جانا نہیں ہوتا، وہاں جا کر جذب ہونا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو خوش نصیب آدمی ان مناظر میں جذب ہو جائے، اس فضا میں جذب ہو جائے، وہ بہت مہکتا ہوا آتا ہے اور ہمیشہ مہکتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے وہ حاضری مانگے جو اپنی ساعتوں میں حضوری کی منزل تک پہنچے اور پھر ہمیں بہت دیر تک اور بہت دور تک اپنی عمر کے سفر میں مہکاتی رہے۔ محمود بھائی کے اس کلام سے مجھے اپنا ایک کلام جو بہت معروف ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کلام سے زیادہ اس کلام کے لکھنے کا واقعہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ میں تیسرے چکر میں تھا حرم پاک کے، بیت اللہ کے مطاف میں، اور میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے شعر کہے، بہت دن ہو گئے، کچھ عطا فرما۔ اور چوتھا چکر شروع کیا میں، تو میں زندگی بھر شعر کہتا رہا، لیکن شعر کا برسنا کیا ہوتا ہے اور کسی برستی ہوئی چیز کو کس طرح بے قراری سے دامن میں سمیٹنے کا عمل ہے، یہ مجھے اس حمد کو کہہ کے اندازہ ہوا۔ میں اس کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بیت اللہ میں حاضری اور اس حاضری میں یہ سعادت کہ ہمارے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوں اور ہم اللہ کی رحمت کو پا سکیں۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیت اللہ میں جانے کے بعد پہلا خیال ظاہر کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک حیرت کی دنیا ہے، اس دنیا میں پہلا خیال اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، مل کر اللہ اللہ اکبر۔ جتنے مرد حضرات مل کر ذکر میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اللہ نے اپنے ذکر میں بلا لیا ہے تو اپنے وعدے کے مطابق دامنوں کو بھر کر بھی بھیج دیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا نبی رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جس نے ایک بار اللہ اکبر، ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، جس کا سامان ہوگا اس کے جانے کا امکان نہیں ہوگا۔ یقین آئیے مل کر کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یا